السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں سیما شاہد اور میرے ساتھ ہیں کنوا قاضی۔ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مہکتا عشق سیریز کی اگلی قسط، اور کہانی ہے زرار اور منسا کی۔ کہانی بہت خوبصورت ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اور سب سے پہلے تو بھائی بہت معذرت، آپ سب کے کمنٹس ہم دیکھ رہے تھے، آپ لوگ مہکتا عشق کی اگلی قسط کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ کی محبت ہے، جس کا تہہ دل سے بہت 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 شکریہ۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہکتا عشق کو کسی طرح ویک میں 3 اقساط آپ تک پہنچا سکیں۔ جو ہے اس کو ڈیلے ہونے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جب سے یہ کھانسی کرونا اسٹائل سیکنڈ ٹائم ہوا ہے، کسی بھی طرح سے طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے، تو وائس اوور میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اتنا ایشو نہیں ہے جتنا ایشو وائس اوور کا ہو جاتا ہے۔ ابھی بچیوں کے ایگزامز چل رہے ہیں، رمشا ہیں، غزل ہیں، اور دوسری رمشا مختار ہیں، امینہ بلوچ ہے، بہت ساری ٹیم جو وائس اوور کرتی ہے وہ امتحانات میں بزی ہے۔ اسی وجہ سے یہ پینڈنگ کا شکار ہو جاتا ہے کہ میری طبیعت تھوڑا سنبھلے تو میں اس کا وائس اوور کروں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ جیسے ہی امتحانات پاکستان میں ختم ہوں گے تو تمام اقساط بڑی پابندی سے آپ کو ملنے لگیں گی۔ تب تک کے لیے پلیز تھوڑا سا ساتھ دیجیے، جس طرح آپ نے ہمیشہ دیا ہے، اور اقساط میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے۔ چلیں اب آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور شروع کرتے ہیں مہکتا عشق قسط نمبر 24، تحریر سیما شاہد۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، منسا جو پہلے ہی اس کے استحقاق بھرے رویے کی وجہ سے سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، اپنے سرخ لبوں کو بھیجتی ہوئی اپنا رخ گاڑی کی کھڑکی کی طرف کر گئی تھی۔ سنا ہے کسی لڑکی کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ میری زندگی کی خاطر اپنی خوشیوں سے منہ موڑ رہی ہے۔ زرار کی اگلی بات سن کر منسا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، چہرہ دو آتشہ ہو گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں علینا کو صلواتیں سنائی تھیں۔ کچھ کہو گی نہیں؟ زرار نے سکون سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ غلط فہمی کی کوئی حد نہیں، وہ بڑبڑائی، مگر بھول گئی تھی کہ مقابل کس قدر انا پرست اور ضدی انسان تھا۔ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ہوئے زرار نے اپنا دایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اپنی سمت کھینچا تھا۔ وہ جو آرام سے شیشے کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی، ایک جھٹکے سے زرار کے چوڑے شانے سے آ کر ٹکرائی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زرار ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر زرار کی سخت گرفت تھی، وہ انچ بھر بھی نہ ہل سکی۔ زرار نے آرام سے گاڑی سائیڈ روڈ سے ہٹا کر کنارے پر اتار کر روک دی اور اپنا رخ منسا کی سمت کیا۔ اب کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ چھوڑیں مجھے۔ وہ خفگی سے اپنی پلکیں جھکاتی ہوئی گویا ہوئی۔ خاصی خوبصورت ہو تم۔ زرار نے اس کے اپنی قربت کی وجہ سے حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو، اس کے دلکش چہرے پر لرزتی ہوئی گھنیری پلکوں کے رقص کو بغور دیکھا، جو چاند کی چھن چھن کرتی چاندنی میں مزید ساحرانہ اور تابناک لگ رہا تھا۔ موسم بھی عاشقانہ ہے، چاند کی چاندنی چھائی ہوئی ہے، اس پر سنسان راستہ، اکیلی گاڑی، اور گاڑی کے اندر میں اور تم۔ وہ بولتے بولتے اس کے چہرے پر جھکا اور خوف سے لرزتی ہوئی پلکوں پر پھونک ماری۔ میری محرم ہو تم، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کی گمبھیر آواز ابھری۔ بازو چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے،
منسا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ یہ پل، یہ ماحول، اوپر سے تنہائی، وہ نازک سی لڑکی سہم رہی تھی۔ منسا، زرار نے سنجیدگی سے اسے پکارا، ہمارا رشتہ بن چکا ہے، اب یہ چاہے مجبوری میں بنا ہو یا محبت میں، تمہیں زندگی بھر نبھانا پڑے گا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم ایک خوشگوار زندگی کا راستہ اختیار کرتی ہو یا مجبوراً نبھا کرتی ہو۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے سے منسلک لوگوں کے معاملے میں بلا کا جنونی ہوں، اور تم تو میری بیوی ہو، اس لیے صبر و شکر سے اس سب کو قبول کرو، رونے پیٹنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ بلا کے سرد لہجے میں بولتا ہوا اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بات بات پر آنسو بہانے والی لیڈیز مجھے انسپائر نہیں کرتی، بلکہ سخت زہر لگتی ہیں۔ اگر بحث کرنا آتی ہے تو برداشت کرنے کی بھی ہمت رکھو۔ زرار ہمدانی کی سرد آواز پر وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کرتی دروازے سے چپک گئی تھی۔ زرار کا انداز، اس کا رویہ، منسا کے اندر ایک خوف بٹھا گیا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ تیز رفتاری کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا مینشن کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ زرار کی گاڑی دیکھ کر سیکیورٹی گارڈز نے پھاٹک کا دروازہ کھول دیا تھا۔ مینشن کے اندر کی طویل سڑک سے گزر کر وہ رہائشی حصے کے دروازے کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔ سامنے ہی پرجوش سی عاطقہ اور اس کے دونوں بھائی منسا کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ انہیں گارڈز نے زرار کے پہنچنے کی اطلاع کر دی تھی۔ خوش آمدید، عاطقہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا، جو من مناتے ہوئے انہیں سلام کر رہی تھی۔ ویلکم ہوم سسٹر ان لا۔ ارحم اور احراز دونوں نے اسے گلاب کے پھول پکڑائے تھے۔ فرینہ کدھر ہے؟ چاروں اطراف نظر دوڑاتے ہوئے زرار نے سنجیدگی سے عاطقہ سے سوال کیا۔ اس کے سر میں درد تھا، وہ دوا لے کر آرام کر رہی ہے۔ اب عاطقہ اور کیا کہتی کہ فرینہ نے منسا کا استقبال کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ زرار اور منسا کے رشتے سے خوش نہیں تھی۔ چلو اندر چلیں۔ عاطقہ سب کو لیے مینشن کے اندر آ گئی تھی۔ زرار اندر آتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ عاطقہ بڑے پیار سے منسا کو لیے گول کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر ارحم اور احراز نے بھی رک کر اسے کمپنی دی تھی۔ منسا، کیا تم زرار سے نکاح پر خوش نہیں ہو؟ ارحم احراز کو کمرے میں بھیج کر عاطقہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور سیدھا اپنے دل میں پنپتا ہوا سوال کیا۔ ان کی بات سن کر منسا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ نہیں آنٹی، وہ بولنے لگی۔ آنٹی نہیں، ممی۔ زرار بھی مجھے ممی بلاتا ہے۔ انہوں نے فوری ٹوکتے ہوئے اسے رشتے کا احساس دلایا۔ جی ممی، وہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے اس طرح بھی کیفیت میں اپنی انگلیاں مسلتی ہوئی بولی۔ تو پھر تمہارا چہرہ اتنا ستا ہوا کیوں ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہے؟ نکاح کے بعد تو لڑکیوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، لبوں سے شرمیلی مسکان جدا نہیں ہوتی، مگر تمہارے اندر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ان کا انداز آج منسا کے اندر چلتی کشمکش جان لینے کا تھا۔ میں تمہاری بھی ماں ہوں، بھروسہ کر سکتی ہو۔ عاطقہ نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آنٹی، وہ عاطقہ کی گھوری پر فوری رکی۔ ممی، اس کے لب ہلے تو عاطقہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں اس ساری سچویشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو چکی ہوں۔ میں تو یہاں صرف گھومنے آئی تھی، پھر اچانک سے رشتہ ہو جانا، پھر آپ سب۔ وہ رک گئی۔ ہم سب کیا منسا؟ عاطقہ نے سوال کیا۔ میں ایک سادہ سی نارمل گھرانے کی لڑکی ہوں، اور زرار اتنے بڑے نواب گھرانے سے۔ ان کے لیے تو ان جیسی پڑھی لکھی مضبوط گھرانے کی کسی پیاری سی ماڈرن زمانے کے ساتھ چلنے والی لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ کیا آپ کو یہ سب مس میچ نہیں لگتا؟ اور اگر کبھی انہیں میرے بچپن کی منگنی کے بارے میں پتہ چل گیا تو؟
وہ پریشانی سے اپنا دل کھول گئی تھی۔ زرار ہمدانی میرا بیٹا ہے اور ایک ماں سے زیادہ اپنی اولاد کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اپنی مرضی کے خلاف تو وہ کوئی فیصلہ نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کو خود پر اپنی مرضی تھوپنے دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ تم اس کی زندگی میں اس کی خوشی اس کی مرضی سے شامل ہوئی ہو۔ باقی میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، لارڈ زرار ہمدانی اپنی کمٹمنٹ نبھانے والا انسان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ اپنی بات سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور تمہارا اور زرار کا رشتہ تو شرعی اور ایک مضبوط اٹل رشتہ ہے جو اس کی اور اس کے مرحوم باپ اور خود میری مرضی سے قائم ہوا ہے۔ وہ اسے مرتے دم تک نبھائے گا۔ اس لیے چندا، اب تم سارے ڈر، سارے خوف، سارے واہمے بھلا کر خود کو اس رشتے کے لیے تیار کرو۔ انشاءاللہ خوش رہو گی، عاتکہ نے سلجھے ہوئے انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے جب ملازمہ نے اندر آ کر رات کا کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ چلو ڈنر کرتے ہیں، عاتکہ اسے ساتھ لیے ڈائننگ روم میں آئیں تو وہاں سبھی موجود تھے۔ سامنے ہی زرار کو بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم رک سے گئے۔ بھابھی آئیں، آپ ادھر بھائی کے ساتھ بیٹھیں۔ ارحم نے اسے عاتکہ کے ساتھ بیٹھتا دیکھ کر جلدی سے آفر کی تو دوسری طرف اس کے دور بیٹھنے کی حرکت پر زرار نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں منسا، تمہیں اپنی جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ عاتکہ اس کا گریز بھانپ کر تھوڑا سنجیدگی سے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی زرار کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ دونوں ساتھ بیٹھے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ عاتکہ نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری تھی اور بہت دیر سے خاموش بیٹھی فرینہ کا منہ بن گیا تھا۔ اسے منسا کی اتنی آؤ بھگت پسند نہیں آ رہی تھی۔ آج تک اس نے اپنے بھائیوں اور ماں کو صرف اپنے لاڈ اٹھاتے دیکھا تھا اور اب ان سب کی توجہ منسا پر دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی پلیٹ کھسکا کر وہ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ عاتکہ نے اسے یوں کھڑا ہوتے دیکھ کر سوال کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولتی ہوئی جانے لگی تھی کہ زرار کی بھاری وارننگ دیتی آواز ابھری۔ فرینہ واپس بیٹھو اور خاموشی سے ڈنر کرو۔ بھائی، وہ روحانسی ہوئی۔ سٹ۔ زرار کی تنبیہ کرتی ہوئی نگاہوں کو دیکھتی ہوئی وہ پیر پٹکتی واپس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ سب خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے۔ بھائی، صبح آپ ازلا کے ساتھ گلاسگو جا رہے ہیں تو مجھے بھی ہاسٹل چھوڑ دیجیے گا، کافی پڑھائی کا حرج ہو گیا ہے۔ فرینہ نے کھانا کھاتے ہوئے زرار سے فرمائش کی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ تم صبح گلاسگو جا رہے ہو؟ عاتکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کے خیال میں تو وہ جس طرح منسا کو لایا تھا تو اسی کے ساتھ اسے کچھ وقت گزارنا چاہیے تھا، نہ کہ پہلے ہی دن ازلا کے ساتھ نکل جاتا۔ جی ممی، میں یہ ویکینڈ ازلا کے ساتھ بزی ہوں، منڈے تک واپسی ہوگی، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ زرار کی بات سن کر فرینہ نے جتاتی ہوئی نظروں سے عاتکہ کو دیکھا تھا۔ کھانے کے بعد سب بچے عاتکہ کی ہدایت پر اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ ویسے بھی صبح ان سب نے اپنے اپنے ہاسٹل واپس چلے جانا تھا۔ زرار، آپ منسا کو اپنے ساتھ اپنے روم میں لے کر جائیں، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ عاتکہ نے زرار کو جاتے دیکھ کر حکم دیا، جسے سن کر منسا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ممی، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اس لیے ابھی یہ محترمہ میرے کمرے میں نہیں بلکہ ان کے لیے جو کمرہ سیٹ کروایا گیا ہے اس میں رہیں گی، وہ تو ٹوک انداز میں بولا۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے تو یوں بچی کو پریشان کر کے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ صبر کر لیتے رخصتی تک۔ عاتکہ نے اسے گھورا جو اپنا سٹیٹمنٹ بدل گیا تھا۔ یہ اب میری ذمہ داری ہے، میری منکوحہ ہیں، اس لیے میں انہیں کہیں اور چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ انہیں رخصت ہونے تک یہیں اس گھر میں رہنا ہوگا، اب یہی ان کا گھر ہے
اس کا انداز ابھی بھی دو ٹوک تھا۔ اچھا اسے اپنے ساتھ اوپر کمرے تک تو چھوڑ دو، جب رخصتی ہو جائے گی تب یہ ساتھ لے جانے والے کام کروں گا، ابھی آپ انہیں ڈیل کریں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکا نہیں تھا۔ زرار کے جانے کے بعد آتکا نے منسا کو دیکھا جو شرمسار سی سر جھکائے گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ آتکا کو کیا پتا تھا کہ زرار کے ساتھ وہ اسی شرط پر مینشن آئی ہے کہ وہ ابھی اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق نہیں بنائے گا، وہ الگ رہیں گے۔ آتکا اسے زرار کے برابر والے کمرے میں جو اس کے لیے ہی زرار کی ہدایت پر سیٹ کروایا گیا تھا چھوڑ گئی تھی۔ منسا نے کمرے کا طائرانہ جائزہ لیا۔ یہ کالی شان انداز سے سجا کمرہ تھا۔ ظاہر ہے مسز زرار کا کمرہ مسٹر زرار کے اسٹیٹس کے حساب سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا دوپٹہ اتار کر واش روم کی طرف بڑھی کہ اب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکی تھی اور سب سوچوں کو ایک کھڈے میں ڈال کر صرف سونا چاہتی تھی۔ واش روم کے ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈریسنگ روم تھا جس میں طرح طرح کے لباسوں کے ساتھ اس کی ضرورت کی ایک ایک اشیاء موجود تھی۔ وہ ایک سادہ سا کاٹن کا ڈھیلا سا کرتا ٹراؤزر منتخب کر کے لباس بدلنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکل کر اس نے بیڈ کا رخ کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا دماغ بار بار ازلا اور زرار کی طرف جا رہا تھا۔ کل اس کی اس گھر میں اپنے سسرال میں پہلی صبح ہونی تھی اور زرار اسے چھوڑ کر ازلا کے ساتھ ویکینڈ گزارنے جا رہا تھا۔ منسا کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جسے اس نے بڑی بے دردی سے اپنی ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے برابر پڑا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھا اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ازلا کے ساتھ کہیں بھی جائیں، کیسا بھی وقت اسپینڈ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جیسے خود کو بابر کروا رہی تھی، مگر فرق نہ پڑنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو نہ جانے کیوں آئے چلے جا رہے تھے۔ لارڈ زرار ہمدانی ایک باوقار مضبوط شخصیت کا حامل پاورفل مرد تھا، اور جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اس کو زرار ہمدانی جیسے ہی کسی گھنے سایہ دار شجر کی ضرورت تھی جس کی چھپا چھایا میں آ کر وہ پرسکون اور محفوظ ہو جاتی، لیکن وہ پہلے باسط سے منسوب رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ کورا تو ہرگز نہیں تھا، تو کیا زرار؟ اور پھر وہ آفریدی جس کی نظروں سے بچپن سے ہی خود میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ پھپھو اور آفریدی نے اسے کسی کے آگے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ نہیں، زرار جیسے اچھے اور فیئر انسان کے ساتھ ان کے سٹینڈرڈ کی ان جیسی ہی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ لب سختی سے آپس میں پیوست کرتی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جاری ہے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی قسط بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا زرار واقعی ہی ازلا کے ساتھ صبح نکلنے والا ہے ویکینڈ گزارنے، اور اس سب کا منسا پہ کیا اثر پڑے گا، یا کہیں وہ منسا کو بھی تو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے، اور جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائس اوور کرتے ہوئے کئی جگہ مجھے رکنا پڑا تھا گلے کی تکلیف کی وجہ سے، یہی وجہ ہے۔ ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ یہ میں فری کانٹینٹ دے رہی ہوں تو اس میں ڈھیلی پڑی ہوئی ہوں۔ میری طبیعت 15-20 دن ہو گئے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، بس آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ میرا وعدہ ہے کہ آج چاہے میرا گلا کتنا بھی خراب ہو، اگر آج کی ایک ساتھ پہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کے 4K لائکس ہو گئے اور کم سے کم 200 کمنٹ ہو گئے، 200 کمنٹ تو ہونے چاہیے نا، تو چاہے میرا گلا کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو، کل آپ کو اسی وقت ایک قسط اور ملے گی، اور بڑے مزے کی اور چٹپٹی سی قسط ملے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبا دیجیے، کیونکہ کبھی کبھی فیس بک پہ لنک پوسٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل پہ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن کلک کیا ہوا ہے تو چینل پہ جیسے ہی ہماری ویڈیوز پریمیئر ہوں گی وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، تو آپ کوئی بھی قسط مس نہیں کر سکیں گے۔ اچھا،
اب اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور مجھے اور منزا کہہ رہی ہوں، میری بہت پیاری سی دوست ساتھی ایڈیٹر کنوا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔